جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جادو کیا گیا، اور حق تعالی شانہ نے اس جادو کے اثر کو اتارنے کے لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ جو تم اپنی زندگی میں کچھ اب نارملٹی دیکھتے ہو، کسی چیز کو کرتے تھے تو بھول جاتے تھے اور خیال میں یہ آتی تھی بات کہ ابھی نہیں کیا ہے، اور کوئی چیز کی نہیں ہے تو خیال یہ آتا تھا کہ ہاں کر لیا ہے، جادو کا اثر ہوا۔ مگر جتنے دنوں تک جادو کا اثر رہا، حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہ جو بھول جاتے تھے کہ جو کام کیا تو ایسا ہوتا تھا کہ میں نے کر لیا ہے، اور جو کام کیا ہے اس کے بارے میں ایسا خیال آتا تھا کہ نہیں کیا ہے ابھی، تو دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ابھی آپ نے نہیں کیا ہے، یا دوسرے لوگ ریمائنڈ کرتے تھے کہ ابھی کام کرنا باقی ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے حفاظت فرمائی کہ یہ جتنی بھی مسٹیکس ہوتی تھی وہ دین اور شریعت کے معاملے میں اس پیریڈ میں کسی جگہ پر نہیں ہوئی، دنیاوی معاملات میں ہوئی۔ کھانے کے لیے تشریف لائیے، میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، کھانے سے فارغ ہو گئے، آدھ گھنٹے کے بعد فرما رہے ہیں کہ بھئی کھانا تیار کرو۔ مگر نماز کے بارے میں ایسا نہیں ہوا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ یہ فرما دیں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے۔ اللہ نے حفاظت فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین کے معاملے میں بھی ایسی کوئی بات پیش آ جاتی تو پوری شریعت میں شک پڑ جاتا کہ بھئی پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں کیا نہیں فرما رہے ہیں۔ دین میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دی اللہ نے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور کہا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک کنواں ہے، اس کنویں میں لبید ابن عاصم نے آپ پر جادو کیا ہے، اور اس میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے فلاں فلاں چیز دبائی ہوئی ہے، اور آگے اس کا علاج یہ ہے۔ تو جادو کا کوئی انکار نہیں کرتا، اسی طرح نظر کا کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں کے شر سے جو نوٹس میں اور گرہ میں پھونکتی ہے، یعنی جادو کرنے کے لیے نوٹس بنا کر کے منتر پڑھ کر کے دم کرتی ہے اس کے اوپر اور جادو کرتی ہے۔ اور اس سلسلے میں بھائی دیکھو ہمارا جو لیفلیٹ ہے وہ لے جاؤ، ہاں لیفلیٹ لے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں پہ یقین رکھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح کو پڑھ لے گا، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے گا، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یقین رکھو، یقین رکھو۔ مگر ہم اللہ کی یاد سے اتنے دور کہ پریشان حال آدمی کو بھی اللہ کا نام پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، وہ اپنی پریشانی کو بھی دور کرنے کے لیے نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ پانی پڑھ کر دے دو، آپ پڑھو، یہ پڑھنے کا کام ہم سے مت کراؤ، یا کچھ لکھ کر کے گلے میں ڈالنے کے لیے دے دو، پڑھنے کا کام ہم سے مت کراؤ، اللہ کا نام ہم لیں یہ نہیں۔ اتنے دور ہم، بوجھ لگتا ہے، بھاری لگتا ہے۔ صبح و شام 4 کل پڑھو، صبح و شام 4 کل پڑھو، صبح و شام آیت الکرسی پڑھو، اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھیر لو، جادو سے بھی حفاظت ہو جائے گی، جن سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر کوئی اثر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دیں گے۔
اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا کتنا سخت جادو ہوگا، اس لیے کہ اس ذات کو جادو اثر کر سکے کتنا سخت ہوا ہوگا. تو اس جادو کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیتیں اتاری، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور بھائی جنات کا سردار کون ہے؟ سب سے بڑا وہ تو شیطان ہے، ابلیس سب سے بڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے پوری رات اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، جو 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی اور اس کے پورے گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی اس کے پورے گھر کی اور پوری بستی کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو بھائی ان چیزوں کو اپناؤ، ان چیزوں کو استعمال کرو.